کیا آپ جانتے ہیں کہ اتہاس میں ایک ایسے پیغمبر بھی ہوئے ہیں جنہوں نے موت کے فرشتے سے دوستی کی، موت کا مزہ بھی چکھا اور آج بھی وہ جنت میں زندہ ہیں؟ آخر انہوں نے موت کے فرشتے کے سامنے کون سی 3 شرطیں رکھی تھیں؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اسلام کی تاریخ اور روایتوں کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے وہ عظیم پیغمبر ہیں جنہیں اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ ان کی جنت کی سیر اور وفات کا واقعہ بے حد ایمان افروز، ایمان کو تازگی دینے والا ہے۔ تفسیر اور اسلامی روایتوں کے مطابق یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کی عبادت میں اس قدر مشغول رہتے تھے کہ ان کے نیک اعمال ہر روز اس کثرت سے آسمان پر جاتے تھے کہ اس زمانے کے تمام انسانوں کے اعمال مل کر بھی ان کے برابر نہیں ہوتے تھے۔ یہ دیکھ کر موت کے فرشتے ملک الموت کے دل میں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملنے اور ان کی زیارت کی خواہش پیدا ہوئی۔ اللہ کی اجازت سے ملک الموت ایک انسان کی شکل میں حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آئے۔ دونوں کئی دنوں تک ساتھ رہے۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ موت کے فرشتے ہیں تو انہوں نے ملک الموت کے سامنے 3 عجیب شرطیں، خواہشیں رکھیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ دیر کے لیے میری روح قبض کریں، مجھے موت کا مزہ چکھائیں اور پھر اللہ کے حکم سے میری روح لوٹا دیں تاکہ میں موت کی سختی کو محسوس کر سکوں اور اللہ کی عبادت اور شدت سے کروں۔ ملک الموت نے اللہ کے حکم سے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کی اور پھر فوراً اللہ کے حکم سے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیسا لگا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ موت کی تکلیف میری سوچ سے بھی کہیں زیادہ سخت تھی۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ میری دوسری خواہش یہ ہے کہ میں جہنم کو دیکھوں تاکہ میرے دل میں اللہ کا خوف اور بڑھ جائے۔ اللہ کے حکم سے انہیں جہنم کے کنارے لے جایا گیا، جہاں آخر میں حضرت ادریس علیہ السلام نے جنت دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اللہ کے حکم سے ملک الموت انہیں جنت کے دروازے پر لے گئے۔ جنت کی خوبصورتی، وہاں کی نہریں، درخت اور سکون دیکھ کر حضرت ادریس علیہ السلام بے حد خوش ہوئے۔ جب سیر مکمل ہو گئی اور ملک الموت نے کہا کہ اب واپس چلنے کا وقت آ گیا ہے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے واپس جانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے جنت کے ایک درخت کو پکڑ لیا اور کہا کہ میں یہاں سے باہر نہیں جاؤں گا۔ اس بات پر فرشتے حیران ہوئے۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ کے قانون کے مطابق 3 دلیلیں پیش کی۔ پہلی دلیل، یہ قرآن کی سورہ آل عمران آیت 185 میں اللہ کا حکم ہے کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کلو نفسن ذائقہ الموت، میں موت کا مزہ چکھ چکا ہوں۔ دوسری دلیل، قرآن مجید کی سورہ مریم آیت نمبر 71 میں اللہ کا یہ حکم موجود ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ اللہ کا حکم ہے کہ ہر شخص کو جہنم کے اوپر سے پل صراط سے گزرنا ہے۔ میں جہنم کو بھی دیکھ چکا ہوں۔ تیسری دلیل، قرآن مجید کی سورہ الحجر آیت نمبر 48 میں اللہ کا سپشٹ ارشاد ہے، لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین۔ اللہ نے جنت کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو ایک بار جنت میں داخل ہو گیا اسے وہاں سے نکالا نہیں جائے گا، اس لیے اب میں یہاں سے باہر نہیں جاؤں گا۔ تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملک الموت کو وحی آئی کہ ادریس نے جو کچھ کیا اور کہا میری اجازت اور میرے حکم سے کیا۔ انہوں نے دلیل صحیح پیش کی ہے، لہٰذا انہیں جنت میں ہی رہنے دیا جائے۔ اس طرح حضرت ادریس علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے اور وہ جنت میں داخل ہو گئے۔ قرآن مجید کی سورہ مریم آیت 56 سے 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
वस्कुर फिल किताबी इदरीस इन्नहु काना सिद्दीकन नबिया वरफनाहु मकानन अलिया। और किताब कुरान में इदरीस का जिक्र करो, बेशक वह बेहद सच्चे नबी थे और हमने उन्हें एक ऊंचे मकाम पर उठा लिया। यह वाकया हमें सिखाता है कि अल्लाह के नेक बंदों का मकाम कितना बुलंद होता है और अल्लाह अपने महबूब बंदों की ख्वाहिशात को किस तरह पूरा फरमाता है। अगर आपको हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की जन्नत की सैर का यह ईमान अफरोज़ वाकया पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं कि अगला वाकया आप किस नबी का सुनना चाहते हैं।